مولانا دانش القادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے دانش القادری آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اب عباس علمدار چہرے کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں خیمے سے آواز لگائی سیدہ سکینہ نے، او چچا عباس، آج تک تم نے زندگی میں کوئی وعدہ نہیں ٹالا، کوئی کام ایسا نہیں جو تم نے پورا نہ کیا ہو، آج کربلا کے میدان میں ایک چھوٹی سی خواہش پورا کر دیں، چھوٹی سی خواہش۔ سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ سکینہ نے کہا، چچا عباس، بھائی علی اصغر کی پیاس تڑپا رہی ہے، چیخیں مار رہا ہے علی اصغر، تھوڑا سا پانی لا کر کے پلا دیں۔ غازی عباس کیا کرتے؟ سوکھے ہوئے مشکیزے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں کندھے پہ ڈالا، کندھے پہ ڈالنے کے بعد میں گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار کو ہاتھ میں تھاما، چلے کربلا کے میدان کی طرف، گھوڑے کو دوڑایا، 500 یزیدیوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے۔ اب پیچھے سے یزیدی بھی آ رہے تھے، پیچھے سے جب یزیدی آئے نا، کیونکہ لمبے قطعے تھے، لمبے لمبے ہاتھ تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے نا تو اونٹ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے چارہ کھلاتے تھے، اتنا لمبا قد اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ دھوکے سے وار کرتا ہوا آیا اور نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آیا ہے، پانی بھر کر کے پینا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ پانی پی لوں گا تو سب کو قتل کر دے گا، ہم پانی اتنی آسانی سے بھرنے نہیں دیں گے، ہم اتنی آسانی سے بھرنے نہیں دیں گے، پہلے ہمارا مقابلہ تو کر لے۔ عباس علمدار نے فرمایا تھا، ارے آؤ تو صحیح، اگر دھول نہ چٹاتی تو علی کا شہزادہ نہ کہنا، مٹی نہ چٹا دی تو علی کا شہزادہ نہ کہنا۔ تلوار چلائی، لمبے لمبے ہاتھ تھے، تلوار کو چلایا، یزیدیوں کو فنا فنار کیا۔ اب پھر گھوڑے سے اترے، نہر فرات کی طرف جھکے، جھکنے کے بعد میں مشکیزے کو اتارا، مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو بھرنے کے بعد میں کندھے پہ ڈالا، کندھے پہ ڈالنے کے بعد میں اب اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، پانی ہاتھوں میں لینے کے بعد میں جب منہ سے لگایا نا، منہ کے سامنے کیا، لپوں کو منہ کے سامنے کیا، یاد آئی، خیال آیا، چچا ہم پیاسے ہیں، چچا ہم پیاسے ہیں۔ عباس علمدار کے دل میں خیال آیا، عباس تو پی لے گا پانی۔ ہاتھ میں پانی اس لیے لیا تھا تاکہ مشکیزے سے پانی تو وہاں پہنچنا ہی تھا، اگر مشکیزہ وہاں پہنچائے گا تو مشکیزے سے پانی تو پینا ہی ہے، تو ہاتھوں میں پانی اس لیے پینے کے لیے چلے تھے کہ ایک لپو پانی اگر یہیں پی لوں تو وہاں اس لپو کا پانی جو مشکیزے سے ختم ہوتا وہ وہاں کسی اور کے کام آ جائے گا، اس لیے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا تھا۔ جب یاد آئی نا، چچا ہم پیاسے ہیں، ادھر سے خیال آیا سیدہ سکینہ کا، چچا ہم پیاسے، خیال آیا عباس تو پانی پی رہا ہے، ادھر علی اصغر کو پیاس تڑپا رہی ہے اور تو پانی پینے چلا ہے، سکینہ انتظار پانی کا کر رہی ہے، تو پانی پینے چلا ہے، پانی چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، کندھے پہ مشکیزے کو ڈالا، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو دوڑایا، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ سے مشکیزے کو پکڑے ہوئے ہیں، گھوڑے کو دوڑایا، گھوڑے کو دوڑانے کے بعد میں جب ادھر سے یزید نے آواز لگائی، خبردار عباس علی کا شہزادہ، خیمے میں نہ پہنچنے پائے تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اگر عباس خیمے میں پہنچ گیا، عباس اگر خیمے میں پہنچ گیا تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، خبردار۔ تیروں کی برسات کی گئی، وار کیے گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تلوار چلائی گئی، ایک تلوار جب چلائی نا کسی نے تو ایک بازو کٹ گیا، ایک بازو کٹ گیا، داہنی طرف کا بازو کٹ گیا، تلوار کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، مشکیزے کو منہ میں دبایا، مشکیزے کو منہ میں دبایا اور بائیں ہاتھ سے تلوار کو پکڑا، اب تلوار چلا رہے ہیں، پھر کسی نے تلوار چلائی، دوسرا بازو بھی کٹ گیا،
اللہ اکبر. دوسرا بازو جب کٹ کر کے گرا نا تلوار بھی چھوٹ گئی. اب کسی نے کہا تھا، اب امام یہ عباس علمدار نے، غازی عباس نے گھوڑے کو دوڑایا، منہ میں مشکیزہ دبا کر کے گھوڑے کو دوڑایا. اب خیمہ کچھ ہی دوری پر رہ گیا تھا، گھوڑے کو دوڑایا تو پھر آواز لگائی، خبردار عباس کا مشکیزہ خیمے تک نہ پہنچنے پائے، اگر پانی پہنچ گیا تو سب یہیں پر مارے جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. جاؤ تیر کی بارش کر دو اور تیر مشکیزے پہ چلا دو. مشکیزے پہ تیر چلائے گا، کیونکہ جب پانی نہیں پہنچے گا تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تیر چلایا گیا، مشکیزے پہ آ کر کے ایک تیر لگا. تیر جب آ کر کے لگا تو مشکیزہ جب پھٹا، پانی بہنے لگا اور کچھ تیر عباس علمدار کے سینے پہ آ کر کے لگے. اب عباس علمدار گر رہے ہیں. کوئی اونچی جگہ سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ چہرہ اور سر بچ جائے. غور تو کریں کربلا کیا منظر رہا ہوگا. عباس علمدار کے تو دونوں بازو کٹ چکے تھے. کس چیز کا سہارا لیا ہوگا عباس علمدار نے، غازی عباس نے کس چیز کا سہارا لیا ہوگا. گرے تو آنسو بہ رہے تھے، چیخ مار مار کے رو رہے تھے. کسی نے کہا تھا عباس موت کے ڈر سے رو رہا ہے، موت کا در دل میں بیٹھ گیا. عباس علمدار نے کہا تھا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، علی کا شہزادہ ہوں، موت مجھے ڈرا نہیں سکتی، بس اس وجہ سے رو رہا ہوں، انتظار سکینہ کو پانی کا ہے خیمے کے اندر. علی اصغر کو پیاس شدت کی لگی ہے. ہائے میری ناکامی، میں سکینہ کا وعدہ پورا نہ کر سکا. اب عباس علمدار نے آواز لگائی، آقا حسین، عباس کی خبر لو. امام حسین دوڑ کر کے آئے نا تو امام حسین نے عباس علمدار کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. زانوں پر رکھنے کے بعد میں کہا عباس علمدار نے، آقا حسین ایک خواہش ہے، آخری خواہش کو پورا کر دیں. امام حسین نے فرمایا، عباس کیا خواہش ہے بتاؤ. عباس علمدار کہتے ہیں، آقا حسین جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے لاشے کو یہیں پڑا رہنے دینا، میرے لاشے کو یہیں چھوڑ دینا. امام حسین کہتے ہیں، یزیدیوں کے نرغے میں تمہارے لاشے کو چھوڑ دوں؟ میری جرت یہ کام نہیں کر سکتی. عباس علمدار کہتے ہیں کہ آخری خواہش ہے، اس خواہش کو پورا کر دیں. امام حسین نے، عباس علمدار کہتے ہیں، آقا حسین اگر میرے ہاتھ ہوتے نا تو ہاتھ میں لے کر کے وعدہ کرو مجھ سے، میرے لاشے کو یہیں پڑا رہنے دو گے، میرا لاشا یہیں چھوڑ دو گے. امام حسین نے کہا، عباس تیرا وعدہ تو پورا ہوگا، لیکن اب ایک وعدہ میرا بھی پورا کرتے جا، ایک وعدہ میرا بھی پورا کر دے. عباس کہتے ہیں، آقا حسین کیا وعدہ ہے؟ امام حسین نے کہا، عباس ساری زندگی آقا آقا کہتا رہا ہے، بھائی آخری وقت ہے، آخری لمحے میں تو مجھے ایک بار اپنی زبان سے بھائی کہہ دے. کیونکہ عباس علمدار نے نا پوری زندگی آقا حسین ہی کہا تھا، حالانکہ بھائی تھے حضرت حسین حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے تھے، لیکن یہ حضرت عباس علمدار یہ دوسری علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی کے بیٹے تھے، لیکن وہ بھی کنیز فاطمہ الزہرا کی تھی. کیا تعلیم دی تھی عباس علمدار کو؟ کہا تھا، بیٹے عباس کبھی بھی حسین کو بے ادبی سے مت بولنا،
عباس علمدار نے بھائی تک نہیں کہا تھا، اتنا ادب کیا تھا امام حسین کا، نبی کی آل کا، فاطمۃ الزہرا کے شہزادے کا، لخت جگر کا اتنا ادب کیا تھا کہ بھائی بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ کہیں وہ خاتون جنت کا بیٹا ہے، وہ خاتون جنت کا بیٹا ہے اور میں کنیز کا بیٹا ہوں، اس لیے بھائی بھی نہیں کہا تھا، ادب کی وجہ سے بھائی بھی نہیں کہا تھا۔ امام حسین نے کہا ساری زندگی آقا آقا کہتا رہا ہے، آج تو اپنی زبان سے بھائی کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ عباس علمدار کے آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے، عباس علمدار نے بھائی کہا اور آخری ہچ کے لیے آنکھوں کو اوپر کیا، نظروں کو جھکایا، آنکھیں بند ہو گئیں، روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔